الیکشن ہو جائیں گے اب؟ امید تو ہے اور لگ تو رہا ہے. ابھی بھی امید ہے یار, ڈیٹیں آ گئی ہیں. ہاں تو شیڈول ہے, موجود ہے, آپ کو کیوں شک ہو رہا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی ایک شیڈول آیا تھا, 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے, سپریم کورٹ نے دیا تھا, وہ نہیں ہوئے تھے. نہیں, لیکن ابھی تو کافی حد تک بے یقینی ختم ہوئی ہے اور لگ یہی رہا بات کہ یاد ہے نا, ہو جائیں گے. وہ ٹائم یاد ہے نا مئی والا؟ نہیں, وہ ٹائم ضرور یاد ہے, لیکن آبویسلی ابھی جو دو چیزیں میرے خیال میں جو پش کر رہی ہیں پاکستان کو الیکشنز کی جانب, ایک تو سپریم کورٹ, قاضی فائز صاحب, اور دوسرا پھر ہماری معاشی صورتحال جو ہے اس میں آئی ایم ایف کا کردار. نہیں ایسے لگ رہا بہت سے لوگوں کو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہی تھرڈ ٹرانش دی جائے گی, وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو, اور پھر جو ایس آئی ایف سی بنی ہے, جو فارن انویسٹمنٹس ہیں, جو گلف کے ممالک ہیں, وہ بھی اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ آئے الیکشنز کے نتیجے میں, جس کے ساتھ پھر ہم بیٹھ کر اس کو ڈیل بھی کریں اور اس کو جو پیسے دیں. آخر میں کیا انہوں نے کب الیکٹڈ گورنمنٹوں سے ڈیل کیا مڈل ایسٹ والوں نے, گلف والوں نے؟ سر آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, یہ تو بڑھ کے ساتھ جگہ جگہ کلیم ہوتا رہا ہے, پیسے لاتا کون ہے, وہ لے کے آتے ہیں جی. لیکن ایس آئی ایف سی کی ایگزامپل تو ابھی آپ کے سامنے ہے نا, اچھی نیت سے بنائی گئی, ٹھیک ہے, لیکن ناٹ اے سنگل پینی باہر سے لے کے آئی جا سکے. یہ تو سب ایم او یوز ہے نا, ایم او یوز جب میٹیریلائز ہوں تو بات تو تبھی بنتی ہے. تو ایس آئی ایف سی اللہ انہیں کامیابی دے, لیکن ابھی تک تو ایم او یوز ہی ہیں. تو الیکشنز اس لیے بھی ضروری ہیں کاشف بھائی کہ 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. یہ ملک ہم ہر طرح کے ایکسپیریمنٹس یہاں پر کر چکے ہیں, ڈکٹیٹرشپس آ چکی ہیں, ہائیبرڈ نظام ہم دیکھ چکے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ جو ہم نے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو چوز کرنے دیں, جو آئین انہیں اختیار دیتا ہے, جو ہمارا نظام جس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ وہ اپنی حکومت چنے. کوئی وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, کوئی وزیر اعظم, یہ ہماری پوری تاریخ میں. تو لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو اپنے آفس سے نکالیں. ہمارے ہاں اب جو سیاست ہے وہ ایشو سے بھی ہٹ گئی ہے, اسی وجہ سے ہر کوئی ایک مظلومیت کا بیانیہ لے کے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, اور لوگ اس کو ہمدردی کی بنیاد پہ ووٹ بھی دیتے ہیں. مظلومیت کا بیانیہ جی, یا ڈیل کی کوشش, تو ہماری سیاست دونوں یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو اب لوگوں کے جو ایشوز ہیں, جو روزمرہ کی ان کی زندگی ہے, دیکھیں اس وقت پاکستان میں کاشف بھائی لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے, اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے, اور دیہڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. ان حالات میں ہم پولیٹیکل کرائسس کے ساتھ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ سوال جو ہے, کہہ دیں کہ الیکشن ہو جائیں گے, فری اینڈ فیئر کا پتہ نہیں. دیکھیں جی, الیکشن ہونے چاہیے, میں تو بات کروں گا. اور الیکشن کے لیے بھی ہوتا ہے, ساری پارٹیاں میدان میں ہوتی ہیں نا, یہاں پہ آپ کہیں ووٹنگ ہو جائے گی, الیکشن کا بھی پتہ نہیں. الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے, وہ تو ہو رہے ہیں, ہونے چاہیے. اچھا, دوسری بات جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب ہو رہے ہیں, ویسے میاں صاحب جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے اب تو ہو ہی جائیں گے, ہو جانے چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک, ہاں, لیکن پاکستان میں ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو بتا دوں کہ میاں صاحب سلیکٹ کا لے کے آئے تھے سرٹیفکیٹ, لیکن اب انہیں کولیشن میں جانا پڑے گا. حکومت بنے گی پی ڈی ایم کی, چوچو کا مربع اس کے اوپر. اگر میاں صاحب خود بیٹھنا چاہیں گے تو وہ خود بیٹھ جائیں گے, لیکن اس ملک کو تو بدل میاں نواز شریف ہی سکتے ہیں, شہباز شریف تو نہیں بدل سکتے. وہ اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو, ہاں, اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہوگی, زرداری صاحب میاں صاحب کے ساتھ ہوں گے, تو بلے کے ساتھ ہوگی اپوزیشن میں, یا بلے کے ساتھ بلے کے ساتھ ہوگی. کوئی پرابلم, یہ الیکشن کمیشن اس کا مطلب بلے کا نشان دے دے گا, ہوپ فلی. سو نہیں بھی دے گا تو وکٹ آ جائے گی, سو وٹ. یہ تو ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. دیکھیں, بلہ وہی ہے جس کے پیچھے بلیسنگ ہے عمران کی, تو بس اس میں کیا آپ کا ایشو؟ یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال میں. ایشو ہے جی. چلیں, آزاد جیتا آدمی تو اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہے. دیکھیں جی, آزاد نہیں, نشان تو ہوگا نا, نشان سے تو آپ محروم نہیں. آزاد لڑنا پڑے گا نا سر آپ کو. دیکھیں, کھوکھر صاحب میرا یہ سینٹ کر چکے ہیں. اس میں سر ہمیں ایک فارمولا, ایک ٹیمپلیٹ جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون پہ ہی آزمایا جا چکا ہے 2021 کے سینٹ کے الیکشنز میں. اس میں دوران الیکشن میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا پارٹی چیئرمین شپ سے, اور اس کے نتیجے میں تمام کینڈیڈیٹس کو آزاد لڑنا پڑا. آج بھی آپ سینٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو مصدق ملک صاحب, عرفان صدیقی صاحب, ان کے آگے آزاد لکھا ہے. سعدیہ عباسی صاحب جو اس وقت الیکٹ ہوئے, ہارون اختر صاحب. تو اگر یہ الیکشنز, انٹرا پارٹی الیکشنز, ای سی پی ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتا ہے یا کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ارریگولیرٹی تھی, تو اس کے نتیجے میں ان کے تمام کینڈیڈیٹس کو آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا. اور پھر پارٹی فولڈ میں نہیں ہے وہ, اور پھر کسی جگہ نشان ایک حلقے کے اندر کپ ہوگا, دوسری جگہ گلاس ہوگا, تیسری جگہ کیمرہ ہوگا, وہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی. دیکھیں, یہ اگر کریں گے تو کر سکتے ہیں, ہر کوئی ہر چیز کرے گا الیکشن کمیشن. میرا نہیں خیال ہے کہ کرنا چاہیے.
اور شاید ہو بھی نہ, چونکہ اتنا ویسے اتنی باریک بینی سے کسی اور پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن دیکھے گئے نہیں, لیکن دیکھے گا اس دفعہ راجہ صاحب بیٹھے ہیں وہ دیکھیں گے. اس دفعہ تو دیکھیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب عوام کی رائے کو آپ نے اوور رول کرنا ہو تو پھر جو کچھ بھی کریں گے وہ تو اس کا مطلب تو وہی ہوگا. اور دیکھیں جی, جن لوگوں نے آنا ہے ان لوگوں کے آنے کے راستے میں سب سے اچھا راستہ وہی ہے جس کے اندر پبلک اوپینین کی ڈسٹارشن کا کم سے کم ریفلیکشن ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, فیئر اینڈ فری, اور جتنے فری اینڈ فیئر کرائیں. میں نے تو اسی حد تک ان کی وہ کتنے فیصد امکان ہے آپ کے خیال میں فری اینڈ فیئر الیکشن؟ دیکھیں جی, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو امکان کتنے فیصد ہے؟ 10%, 90%؟ دیکھیں جی, فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا اس وقت جو ہے, ابھی تک تو کوئی چیز فری اینڈ فیئر نہیں ہے. ابھی تک ایک طرف تو کرسیاں پولیس اٹھا رہی ہے اور دوسری طرف کرسیاں لگا رہی ہے, ایک طرف لگا رہی ہے. ایک طرف جو ہے ریلیف مل رہا ہے. میاں صاحب جتنا ریلیف دیتے جا رہے ہیں اتنا وہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو یہ نکال دیں گے تو جو لوگ آئیں گے وہ پی ٹی آئی سے برے بن جائیں گے. اس لیے بہتر, ہم تو سیاسی بات کر سکتے ہیں جی, فیصلہ تو جنہوں نے, اگر انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاست بیلنس رہے تو سسٹم کو بیلنس کرنا پڑے گا. سسٹم کو امبیلنس کیا تو میاں صاحب تو اس وقت یہ حال ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں ان کا جو تھا نا فوٹو کا پوسٹر وہ بھی عمران کی کاپی تھی, اس کے بعد گاڑی بھی انہوں نے عمران کی طرح چلائی, اور آج ٹھیک ہے جی وہ احتساب اور اختلاف بھی عمران کی طرح کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی نے اتنا آبسیس کر دیا عمران سے کہ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عمران نے کیا ہوا ہے. عمران نے 3 سال احتساب کیا. میاں صاحب اگر آج جو ہے وہ مفاہمت سے نکلتے ہوئے احتساب کے گھوڑے پہ چڑھ جائیں گے, اور وہ بھی کس کا, جرنیلوں کا اور ججوں کا, تو پھر تو پرانے والی بات ہوگی. پھر چوتھی دفعہ بھی وہی کچھ ہوگا جو تیسری دفعہ ہوا, اور تیسری دفعہ بھی وہی کچھ ہوا تھا جو دوسری دفعہ.